ہاں ایسے بہت سارے مباہلے ہوئے ہیں تاریخ میں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی تھی اس طرح کی. ایک پجاری آگ کی پوجا کرنے والے نے یہ کہا بھی تھا، وہ برسوں سے آگ کی پوجا کر رہا تھا. میں مباہلے کو تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر آیت کی طرف آؤں گا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمیر کے شروع کے دن تھے جب اس پجاری نے آگ کی بہت دنوں سے پوجا کرتے کرتے بیٹھا رہا تو آپ کا گزر ہو رہا تھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دے اس کو، برسوں سے پوجا کر رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کر. وہ بھڑک گئے. ان کے خداؤں کو کچھ بولا جائے تو وہ بھڑکتے ہیں، وہ عادت ہے. تو آپ نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے چل، کتنے سالوں سے؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے میں عبادت کر رہا ہوں. کہا یہ تیرا خدا ہے تو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے دکھا. تو اس نے کہا یہ کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، آگ کی تاثیر ہے وہ جلاتی ہے. کہا پھر تیرا خدا کیسے جو تجھے خود جلا رہا ہے؟ کہا اے معین الدین کیا آپ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ آپ کو نہیں جلائے گی. کہا میرا مولا اگر چاہے گا تو یہ نہیں جلائے گی. میں جس کی عبادت کرتا ہوں اگر وہ چاہے گا تو یہ نہیں جلائے گی. اس پجاری کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو بھی آپ نے اٹھا لیا اور آگ میں چلے گئے. آگ میں چلے گئے. صبح جو گئے شام ہو گئی، باہر آئے نہیں. اس نے بہت واویلا مچایا، سارے لوگوں کو، گرو گھنٹالوں کو جمع کیا کہ یہ ایک درویش آیا ہے، فقیر خود بھی گیا اور میرے بچے کو بھی لے گیا ہے، اور آگ ہے کہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی. بعد میں اتفاق سے یہ بات طے ہو گئی کہ آگ کو بجھا دیا جائے. جو برسوں سے نہیں بجھا رہے تھے، بچے کو نکالنا ہے، درویش کو نہیں بچے کو نکالنا ہے. آگ کو بجھانے کا کام ہو رہا تھا. وہ عام آگ نہیں جو ادھر ادھر لگی ہوئی، بلکہ وہ پوجا والی آگ ہے. تو جب آگ کے بجھانے کا کام شروع ہوا تو سرکار معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جبہ جھٹکتے ہوئے صحیح سلامت باہر آیا، کچھ بھی نہیں، اور اس کے بچے کو اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو وہ جگہ جگہ سے پکڑ کر چھو کر دیکھ رہا ہے، ٹھنڈی پیشانی ہے، بدن میں آگ کی حرارت تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مباہلہ فرمایا تھا. آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ اہل حق کی علامتوں میں سے ہے. بزرگوں نے فرمایا غریب نواز اگر چلے جاتے تو وہ یہ کہتے کہ جادو کے ذریعے سے چھپ گیا ہوگا آگ میں. بچے کو لے جا کر کے یہ دکھایا کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے اسے بھی کوئی جلاتا نہیں. تھا تو بچہ کسی اور کا لیکن ہاتھ لگاتا غریب نواز کا. تو عزیزان گرامی اس طرح کا ایک مباہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی پاک میں ہوا. عیسائیوں نے چیلنج کر دیا. عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو آئیے آپ مباہلہ کر لیتے ہیں. عیسائی پہلے سے مباہلہ کر کر کے لوگوں کے اوپر اپنے غلبے کو ثابت کرتے تھے، جو اہل حق عیسائی تھے. تو یہ تو بگڑے ہوئے عیسائی تھے اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں. اگر اہل حق ہوتے تو حضور پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ انجیل میں بھی ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی. تو نجران ایک علاقہ ہے، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا اے حبیب آپ بھی جائیں، تیار ہو جائیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان سے کہو وہ اپنے بچوں کو لے آئیں، اپنی عورتوں کو لے آئیں، میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، میں اپنے گھر والیوں کو لے آتا ہوں، اور پھر میدان میں بیٹھ کر مباہلہ کریں گے. جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کا چہرہ کالا ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ جائیں نجران کے عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں نے چیلنج تو کیا تھا، بہت پھیلایا تھا بات کہ ہم محمد سے مباہلہ کرنے والے ہیں، مباہلہ کرنے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے کس کو لیتے؟ اللہ اکبر.
سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بلایا. دونوں ساتھ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گود میں امام حسن مجتبیٰ کو لیا، دوسری گود میں امام حسین اکبر کو لیا. اب یہ پنجتن پاک کا قافلہ مباہلے کے لیے نکلا ہے. ان سے بڑھ کر کون سی ذات ہوگی؟ جب یہ 5 لوگ مباہلے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور ادھر شیر خدا ولیوں کا سردار ہے، بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. ارے سارے سردار نکلے ہیں، سارے حاکم نکلے ہوئے ہیں مباہلے کے لیے. تو جب یہ نورانی چہرے والوں کا قافلہ نجران پہنچا تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا، ایسے ہی چیلنج کر دیا تھا. تو بڑے اپنے قلعے کے اوپر سے جا کر اوٹ سے چھپ کر کے جب اسے خبر دی گئی کہ چیلنج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے نواسوں کے ساتھ آ گئے ہیں، میدان کے قریب میں جب حضور آنے لگے، اللہ اللہ اندھیریوں میں روشنی آ جائے، وہ چہرے مبارکہ جو چمکے تو سورج بھی پھیکا پڑ جائے. جب عیسائیوں کے اس پادری نے اوپر سے دیکھا، اللہ اللہ وہ چہرے کی تابنا کی، وہ حسنین کریمین کو گود میں چھپے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اپنے بڑھاپے کے باوجود نیچے آ کر کے سارے عیسائیوں کو قلعے میں جمع کیا. کہا اے عیسائیوں، پاگل ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کسے تم نے مباہلے کی دعوت دی؟ اگر آج اس شخصیت کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو وہ عیسائی کہتا ہے قسم ہے میرے رب کی، قیامت تک پھر اس زمین پر کوئی عیسائی پیدا بھی نہیں ہوگا. مت کرو، تم نے دیکھا نہیں پہلے؟ تو عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کہا مباہلہ بعد میں، وہ چہرے کا جو رعب ہے وہ ہمارے قلعوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. منع کر دیا انہوں نے. تو یہ مباہلہ انکمپلیٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ مباہلہ نہیں کریں گے، آپ واپس مدینہ تشریف لے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بچوں کے ساتھ واپس تشریف لائے. مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اگر وہ آج مباہلہ کر لیتے تو پھر روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا. اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو پسند فرماتے ہوئے آیتیں نازل فرمائی. تو یہ آیت مباہلہ بھی 3 پارے میں نازل ہوئی ہے. بہت ساری آیتیں ہیں میرے عزیزوں جن کی تفسیر عرض کرنا بہت میں ضروری سمجھتا ہوں، لیکن وقت کی قلت، رات زیادہ ہو جاتی ہے، تراویح میں تھکان بھی آپ کو، اس لیے میں مختصر انداز میں جو سمیٹ سکتا ہوں اتنی ہی چیزیں عرض کرتا ہوں. 4 پارے کو بھی آج ہم نے مکمل تلاوت کیا. اگر اس میں سے تھوڑا نہیں چکھیں گے تو یہ پارہ ویسی باقی رہ جائے گا. 4 پارے میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی پہلے صفحے میں خانہ کعبہ کی عظمت کے متعلق فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. قرآن میں اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر دنیا میں جو بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے. کعبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر. کون بنایا اسے؟ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی کئی سال پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا. پھر فرشتوں کے بنائے ہوئے کعبے کو مدتیں گزر گئیں. آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر اتارے گئے 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو. واقعہ بڑا طویل ہے. جنت میں تھے نا حضرت آدم اور بی بی حوا، دونوں، ہماری ماں ہمارے باپ جنت ہیں، اور اسی لیے جس کی ماں اور جس کے باپ جہاں ہوتے ہیں اس کا وطن بھی وہی ہوتا ہے. ہمارا اصلی وطن کون سا ہے؟ ہمارا اصلی وطن کون سا ہے؟ جنت ہے. اسی لیے جنت میں واپس جانے کی فکر بھی ہونا چاہیے. میرے ماں اور میرے باپ وہاں تھے اور ان کو اللہ نے اتارا تھا. بی بی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، سعودی کا جو آج ایک شہر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سرندی پہاڑ جو سری لنکا میں ہے یہاں اتارا گیا.
وہ اللہ کی حکمت تھی. دونوں کے درمیان بڑا لمبا ڈسٹینس تھا, بڑا فاصلہ تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے 350 سال کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ حج کے لیے جاؤ. ان کی توبہ قبول ہوئی. پہلے پارے میں ہی آیت آئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام سے جنت میں جو خطۂ پیغمبری ہوئی تھی, جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا, ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا, ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا, لیکن آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا, جس کی وجہ سے دنیا میں اتارا گیا. 300 سال روتے رہے, اس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ نے حکم فرمایا تو آدم علیہ السلام چلے حج کے لیے, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. مجھے بتاؤ, میں اکثر اپنے عمرے کے سفر میں جب بھی میرے ہم سفر ہوتے ہیں ان کو یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان پیدا ہوا نہیں, سب سے پہلے انسان وہی, اور آدم علیہ السلام سب سے پہلا حج کرنے والے, خانہ کعبہ کا سب سے پہلا حج آدم علیہ السلام نے. لیکن حیرت ہوگی میرے عزیزو, وہ آدم علیہ السلام جو راستے سے گئے تھے وہ ہندوستان کا راستہ تھا, اس راستے سے گئے تھے. تو ہم وہاں پر فخر سے کہتے ہیں خانہ کعبہ کا سب سے پہلا طواف ہندوستان کے راستے سے ہوا ہے. الحمدللہ.